کوئی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی باقاعدہ جینونلی یعنی تفتیش ہونی چاہیے، اور جو بھی محرکات اور جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ اس قسم کی حرکت کا اعادہ نہ ہو سکے۔ لیکن کچھ جگہ پر ہم جان بوجھ کے پتہ نہیں کیوں آدھی بات کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی بڑی تفصیل سے بات کی میرے دونوں ساتھیوں نے، لیکن انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ یہ بھی کہیں کہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑی بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کے اوپر انگلی اٹھانا جو ہے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے جب تک کہ ثبوت نہ ہو۔ یہ تذکرہ کر دینا میرے خیال سے بہت ضروری تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑا نقطہ ہے اس میں کہ اس کو کس نے مجبور کیا پاکستان چھوڑنے پر، تو دو اقبالی بیانات تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جو عمران خان صاحب کے ہیں جنہوں نے پبلک ریلی میں کہا ہے، کچھ چھپی ڈکی بات نہیں ہے کہ میں نے پہلی دفعہ کہا کہ آپ باہر چلے جاؤ، وہ نہیں مانے، پھر میں نے دوبارہ اصرار کیا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، تب وہ گئے۔ یہ پبلک ریلی کی بات ہے، یہ کہیں اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ جس ماں کا بیٹا شہید ہوا ہے اس کے بیان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے اس بیان میں کس حد تک انڈیپینڈنٹ اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا انہیں کوئی استعمال تو نہیں کر رہا ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا پریشر تو نہیں ہے؟ اب تک کی جو تفتیش ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے عمران پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے فائر کیے ہیں جی، میں نے مارا ہے جی، میں نے گولی چلائی ہے جی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ایف آئی آر تو فلاں 3 بندوں کے اوپر کٹے گی۔ تو یہ رویہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، بہت درست ہوگا، لیکن یہ قانون کی نظر میں تو وہی کچھ ہی ہوگا نا جو کچھ ہوا ہے۔ وہاں جو لوگ جن کے ساتھ وہ رہ رہے تھے ان میں سے ایک شخص جو کہتا ہے جی میں تفتیش میں شامل ہی نہیں ہوں گا، دوسرے 2 کے بیانات اتنے متضاد ہیں کہ وہ بات کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک بات کہہ رہا ہوں بیرسٹر، اور یہ میرا ذمہ دارانہ بیان اس لیے کہ میں آئی اون اٹ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو۔ وہ یہ ہے کہ اس قتل کے پیچھے سے جو نکلنے والے ہیں نا، لوگ دانتوں میں بھی انگلی دیں گے اور کانوں میں بھی انگلی دیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ میری بات ریکارڈ پر رکھیے گا جی۔ شعیب صاحب، آپ نے سلیم بخاری صاحب کو سنا ہے، انہوں نے تو کچھ عمران خان، اور دوسرا نام کون سا لیا تھا بخاری صاحب؟ آپ نے کہا کہ جنہوں نے مجبور کیا تھا ارشد شریف کو یہاں سے جانے پہ۔ نہیں، میں نے کہا 2 مرتبہ سے زیادہ انہوں نے پبلک ریلی میں یہ کہا کہ اس کو باہر میں نے بھیجا ہے۔ سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ کس نے اس کو بھیجا؟ آپ یاد کیجئے نا، دونوں مہمانوں نے بھی کہا، سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی اور ہو بھی رہی ہے یہ کہ who sent him۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو یاد دہانی کرائی کہ یہ 2 بیان تو خان صاحب کے موجود ہیں، ریکارڈ پر ہیں۔ تناظر ہے اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں نا بخاری صاحب۔ آپ نے مطلب کہ کہا کہ عمران خان نے بھیجا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سازش میں انوالو ہیں؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان سازش میں؟ میں نے بالکل یہ نہیں کہا بھائی، میں نے بالکل یہ نہیں کہا۔ اب آپ میرے منہ میں لفظ ڈال رہے ہیں۔ تو پھر اس کی سگنیفیکنس کیا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کس نے اس کو بھیجا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کس نے اس کو بھیجا اور وہ عمران خان تھے، انہوں نے پبلک لکھا، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے پھر؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے بھیجا، ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھیجا وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں، میں نے بالکل نہیں کہا یہ، آپ خود کہہ رہے ہیں یہ۔ ابھی تو انویسٹیگیشن ہونی ہے، ابھی تو جی آئی ٹی بن رہی ہے۔ اچھا، تو پھر اگر یہ جس نے بھیجا وہ ذمہ دار بھی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن بھیجا عمران خان نے، تو پھر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سگنیفیکنس کیا؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں، ابھی شعیب بھائی نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ آپ کی لائف ڈینجر میں ہے، آپ چلے جائیں۔ لیکن جو انہوں نے کہا، جو آپ نے کہا، اس میں تھوڑا فرق لگا مجھے، اس وجہ سے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اب اس کو ایکسپلین کر دیا، I did mean کہ وہ ذمہ دار ہیں۔ اچھا، آپ کا یہ مطلب میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا یہ اچھا کہ وہ کسی بھی ایسے کام میں کبھی ملوث ہو سکتے ہیں، میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا چلیں، آپ نے گارنٹی بھی دے دی ہے۔ لیکن چونکہ ایک حوالہ آیا تھا، میں نے اس کے حوالے سے کہا یہ۔ بخاری صاحب، اب جو حالات سامنے آ رہے ہیں، لانگ مارچ تو ایک طرح سے ختم ہی ہو گیا، جو بیانات اب سامنے آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں دونوں جانب؟ دیکھیے، الٹیمیٹلی نتیجہ تو نکلے گا مذاکرات کے ذریعے ہی۔ اچھا جی۔ یک طرفہ خواہشات جو ہیں اس کے ساتھ ٹینشن بڑھ سکتی ہے، اور یہ مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی عندیہ دیا جا چکا ہے، علوی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی مذاکرات ہے۔
اسحاق ڈار کی ایک اہمیت آپ ذرا سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے نواز شریف کا. ہی از ریپرزینٹنگ نواز شریف. وہ نہ رائے لیتے ہیں شہباز شریف صاحب سے، نہ لیتے ہیں مریم سے. وہ براہ راست ان کے نمائندے ہیں، انہی کے بہاف کے اوپر ساری بات چیت کرتے ہیں. اسی لیے ان کے واپسی کی راہ ہموار ہوئی، اور وہی جو ہے یہ شٹل کر رہے ہیں بٹوین ڈفرنٹ لیڈر، پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ الوی. جو بات درست ہے، چاہے وہ الوی صاحب کہیں چاہے کوئی بھی کہے، کہ مذاکرات ہی جمہوریت کے اندر کسی بھی مسئلے کا حل ہوتے ہیں. آپ ہوا میں بیٹھ کے باتیں کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے. اور اب تو الٹیمیٹلی خود عمران خان صاحب نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اگر یہ مارچ تک بھی الیکشن کرانے کی ڈیٹ دینے پر تیار ہو جائیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. نہیں لیکن وہ تیار ہو رہے ہیں، میرا نہیں خیال وہ تیار ہو رہے ہیں. وہ تیار ہوں گے آپ کے خیال؟ ان کا بیان ہے بھائی، ان کا بیان ہے، وہ ہوں یا نہیں نہ ہوں، لیکن یہ کہا انہوں نہیں ہے کہ اگر یہ مارچ تک الیکشن کرانے کے لیے رضا. سر بخاری صاحب آپ میرا سوال تو سن لیا کریں. میں تو مان رہا ہوں کہ عمران خان نے یہ بیان دیا ہے. میں سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ وہ مان جائیں گے پی ڈی ایم والے مارچ میں الیکشنز کے لیے کہ نہیں مانیں گے آپ کے خیال میں؟ بھائی دیکھیے، پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ ترلے کرتے رہے 3 سال 4 سال ان کے کہ آ جائیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. وہ نہیں ہوئی تو اب جو بات ہے، اب بال از ان دا کورٹ آف دا پی ڈی ایم. ہنسے نا میری بات کے اوپر، میں جوکر نہیں ہوں. نہیں سر، نہ ہی میں کوئی نان سیریس بات کر رہا ہوں. پلیز ٹیک می سیریسلی. نو جسٹ ڈونٹ میک فن آف می. پلیز ڈو دیٹ اینڈ بہیو لائک دیٹ. پلیز ڈونٹ میک فن آف می. یس، نو یو آر میکنگ. آئی کین فیل دیٹ. تو سنیں میری بات غور سے، میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں میری یہ بات، وہ لوگ جو کہتے تھے ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ کیسے تیار ہو گئے بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ؟ صاحب آپ مجھے لائیو شو میں اس طرح سے ڈانٹ نہیں سکتے. آپ کی ایک احترام ہے، عزت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. میں ڈانٹ رہا ہوں، میں تو آپ کو اپنی لاچارگی ظاہر کر رہا ہوں کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک تو ساری زندگی ہوگی آپ کی عزت کرتے ہوئے، ساری زندگی ہوگی آپ کی عزت کرتے ہوئے، ابھی بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے تجربے کا احترام کرتے ہیں. نہیں آپ میری بےعزتی کریں سر احترام اور یہ احسان واپس لیں. اوپر سے آپ جو ہے مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ میری بات برداشت نہیں کر سکتے تو مجھے مت بلایا کریں نا اپنے پروگرام میں. مجھے نہیں سمجھ اگر میں اتنا بدتمیز ہوں، اگر مجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. نہیں یہ میں تو نہیں کہہ رہا، ساری باتیں آپ خود ہی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. یعنی کہ میں اپنے شو میں اگر ہنس بھی پڑھوں تو وہ کوئی توہین ہوگی ہے سر. میں اگر آپ کے کامنٹ پہ آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم والے ترلے کرتے رہے، آپ ہی نے کہا، مجھے اس پر اگر تھوڑی سی ہنسی آ گئی ہے، میں مسکرا پڑا ہوں اس کے اوپر، تو آپ کی ایگو اتنی ہرٹ ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھے اتنی باتیں سنانا شروع کر دی ہیں. سر وہ میرا ڈیسیجن ہے نا، مجھے کوئی بات فنی لگتی ہے لگ جائے. سر آپ اتنے ڈکٹیٹر تو نہ بنے نا سر. آپ اتنی ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز اتنی نہ رکھیں نا سر. نہیں میرے میں ڈکٹیٹوریل لے جاؤ یار، لے جاؤ، میں نہیں بیٹھتا یار. جی آپ بے شک چلے جائیں، آپ بے شک چلے جائیں. اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ اتنا ہی ایگو کا ہے تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس طرح سے یہاں پر بیٹھ کر آپ سے باتیں سننے کا. اور سلیم بخاری واز دا لاسٹ پرسن جس سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا. لیکن بس جب بندے کا ذہن ہو تو اس وجہ سے وہ جیسے مرضی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے لیکن نہایت نامناسب رویہ تھا سلیم بخاری صاحب کا. اور یہ شو ذرا رپیٹ میں دیکھ لیجئے گا کہ میں نے آپ کو ایسا کیا کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے آپ اتنے سیخپا ہو گئے تھے. مطلب کہ کوئی آپ کو تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے. نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایک لائیو شو ہو رہا ہے، آپ کی ایگو اتنی ہرٹ ہو گئی ہے کہ آپ سے اگلے کی ہنسی برداشت نہیں ہو رہی، اور آپ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹر ہے. آپ باقی لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز ہیں. یہ آپ کا ظرف ہے سر. مطلب کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے سلیم بخاری صاحب کی اس حرکت پہ، اور یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں آپ.